بابا، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور ہماری عبادت سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بیٹا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو، مجھے، ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا اور حکم دے دیا کہ جتنے بھی انسان اور جن ہیں ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت جو ہے دو طریقے کی ہے۔ ایک عبادت ہے جو ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کرتے ہیں۔ پہلی جو عبادت ہے اس کے کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جو دوسری عبادت ہے جو معاشرتی زندگی میں کی جاتی ہے اس کے کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ جو عبادت ہم معاشرتی زندگی میں کرتے ہیں وہ ہے حقوق العباد۔ اب سوچنے کو تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہم اچھا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ ہر وہ کام جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں، وہ ہماری عبادت بن جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم رزق حلال کے ذریعے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور حرام کی طرف نہیں جاتے۔ ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم حرام طریقے سے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر لیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، صرف اللہ کا ایک حکم دیکھ کے کہ اللہ نے حرام کمائی سے منع فرمایا ہے، تو یہ ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں، اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اپنے مسلمان بھائی سے کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جو پہلی عبادت ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کے اندر لوگ جو ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اوپر اس عبادت کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ عبادت کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے، یہ اس طرف آ رہا ہوں۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پھر گئے، کاروبار شروع کیا، لیکن ملاوٹ سے نہیں رکے، کم تولنے سے نہیں رکے، ہیرا پھیری سے نہیں رکے۔ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا اس کے اندر بھی انہوں نے ڈنڈی مار لی۔ ہمسایہ بیمار ہے، غریب ہے، اس کی طرف سے نظریں پھیر لی۔ شادیوں میں گئے، جنازوں میں گئے، صرف ان کے جنازوں میں گئے جو اپنے سٹینڈرڈ کے تھے یا اس سے اوپر کے تھے۔ غریبوں کا دکھ درد نہ دیکھا، بیماروں کی تیمارداری نہ کی، ہمسایوں کے حق ادا نہ کیے، جب بولا جھوٹ بولا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر اس کی پکڑ کا سبب بن جائیں گی۔ اگر انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے فوراً بعد اگر اس کو اپنے جسم کے اندر طمانینت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگلی نماز کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی باہر کی جو معاشرتی زندگی ہے اگر اس میں تبدیلی آتی ہے نماز کے ساتھ، روزہ اس نے رکھا ہے، اپنے روزے میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اچھے طریقے سے دیتا ہے، ہمسایوں کے حق ادا کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، حرام نہیں کماتا، ٹھیک ہے، احساس کرتا ہے دوسروں کا، احسان کرتا ہے، دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے،
جو خصلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ ان کو اختیار کیا جائے، اگر وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اس کی نماز کا اثر اس کی زندگی پہ نظر آتا ہے، تو سمجھ لیں اس کی یہی عبادت قبول ہے، اور اسی عبادت کا جو اجر ہے نا اس کو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن صرف ان کی جو عبادت ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ ہم 5 وقت مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لیکن اس تسبیح کا اثر دل پہ نہیں ہے، ان کی معاشرتی زندگی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن ہر وقت انہوں نے تسبیح گھما رہے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی تبدیل نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے حق مارتے ہیں، وہ دوسروں کے حق چھین لیتے ہیں، اور وہ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کی مدد نہیں کرتے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو عبادت ہے نا وہ ان کی پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ محاسبہ کیا جائے، روزانہ اپنے آپ کو دیکھا جائے شام کو کہ میری زندگی میں میری عبادتوں کا اثر کتنا ہے، میری اپنے گھر میں زندگی کیسی ہے، میری اپنے محلے میں زندگی کیسی ہے، میری اپنے کاروبار کی جگہ میں زندگی کیسی ہے، میرا عام لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے وہ کس طرح کا ہے، میں لوگوں کے دل تو نہیں دکھاتا۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں، آپ کی نماز آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے اور آپ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ ایک ہوتی ہے ظاہری شباہت، ایک ہوتی ہے آپ کی باطنی کیفیت۔ جو ظاہری شباہت ہے یہ کلچر اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر، ہر علاقے کا اپنا ایک لباس ہے، عرب کا اپنا ایک لباس ہے، مشرق وسطیٰ کا اپنا ایک لباس ہے، ایشیا کا اپنا ایک لباس ہے، یورپ کا اپنا ایک لباس ہے۔ ایک خاص مقدار بتا دی گئی ہے کہ ستر کا ڈھانپنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، جس سے آپ کا ستر ڈھانپا جائے، جس سے آپ کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ چھپ جائیں، دوسروں کو نظر نہ آئے کوئی ایسی ہو۔ اور ایک ہے کہ آپ کی باطنی کیفیت، کہ آپ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی معاشرتی زندگی میں اس کا کتنا اثر ہے، اور آپ اپنے اللہ سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں اور آپ کی معاشرتی زندگی میں اس کا کتنا اثر ہے۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں آپ کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور کیا آپ کو تسکین ملتی ہے؟ کیا آپ ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جن سے رکنے کا حکم اللہ نے دیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رک کے دکھایا، لوگوں کو روک کے دکھایا؟ اور کیا آپ وہ سارے کام جن کو کرنے کا حکم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، چاہے وہ کام ہمارے گھر کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ ہمارے کاروبار، ہمارے کام کی جگہ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کام ہماری معاشرتی زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے متعلق ہوں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بندے کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی بدنی عبادات، اس کی مالی عبادات اس کی معاشرتی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں اور اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، تو وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، وہ ہدایت پہ ہے۔ اور جس بندے کے عبادات اس کی معاشرتی زندگی کو تبدیل نہیں کرتی، تو اس میں وہی پہلو ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد میں تو جاتا ہے لیکن اس کی باقی کی زندگی جو ہے نا وہ ہماری ہی طرح ہے، جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں، جھوٹ یہ بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے، ملاوٹ ہم بھی کرتے ہیں، ملاوٹ یہ بھی کرتا ہے، چور بازاری ہم بھی کرتے ہیں، چور بازاری یہ بھی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی ہم بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی یہ بھی کرتا ہے، تو پھر وہ منافقت کے زمرے میں آ جاتی ہے چیز۔ وہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنا محاسبہ کرے کہ وہ منافقت کے زمرے میں آ رہا ہے، اس نے اللہ کے حکموں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر نافذ کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وہ فائدہ مارکیٹ سے اٹھاتا ہے کہ بھی لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا نمازی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے،
दिखलावे के लिए तस्वीरें बनवा रहा होता है, वो उसका मकसद होता है कि लोग कहें कि बड़ा ज़कात देने वाला बंदा है, ठीक है। रोज़ा रखता है तो फिर वो रोज़ा अफ्तारी के लिए पार्टियां करता है, दिखाने के लिए करता है कि लोग कहें बड़ा ये रोज़ादार है और ये बड़ी लोगों को जो है ना खाना खिलाता है। तो रियाकारी से जो है ना बचें और अपनी जो इबादत हैं उनको देखें, रोज़ाना मुहासबा करें कि आपकी जो इबादत है क्या उसका असर आपकी माशरती ज़िंदगी पे है। अगर ऐसा है तो आपकी जो इबादत है वो आपको फ़ायदा देगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने आप को तब्दील करें और अपनी इबादत में इखलास पैदा करें। उम्मीद है बात समझ आ गई। थैंक यू बाबा मुझे बात समझाने के लिए।